वेलकम जी, siyaset.pk से मैं हूं वकार बगा। ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम आप ईद के दूसरे दिन देख रहे होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम। सर, तहरीक का ऐलान हो गया कि ईद के बाद तहरीक होगी। ईद का दूसरा दिन आ गया, कल ईद का तीसरा दिन और फिर तहरीक, फिर दमादम मस्त कलंदर। नाम दिए गए सलमान अकरम राजा साहब का और उमर अयूब का। तनकीद ये आई कि सलमान अकरम राजा साहब आखिरी एहतजाज वाले दिन गाड़ी में वीडियोस बना रहे थे, घूम रहे थे अकेले ही। उमर अयूब साहब की वीडियो आई कि वो दूर खड़े होकर काफिले को देख रहे हैं जो 26 नवंबर को आया, और वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ठीक जा रहा है। डाई हार्ट उस तरह के नहीं है जिस तरह के इन्हें होना चाहिए। इनके जिम्मे ये जिम्मेदारियां लगाई गई इमरान खान साहब की तरफ से। इसके ऊपर लॉजिक क्या समझ आई और आगे क्या होगा? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इमरान खान के पास मौजूदा जो लोग हैं उन्हीं में से किसी को जिम्मेदारी देनी है। जहाँ तक उमर अयूब साहब की बात है, उमर अयूब साहब अक्टूबर में भी नवंबर में भी नज़र आए कि उमर अयूब साहब लड़ते हुए नज़र आए, हर जगह के ऊपर लीड करते हुए नज़र आए। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आप ये कहें कि वो नहीं उस तरह से लीड कर रहे थे। उमर अयूब लीड कर रहे थे और उमर अयूब इमरान खान के साथ वफा कर रहे हैं, इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, तो ही उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए रेफरेंस और ये सारे मामला चल रहे हैं। जहाँ तक बात है सलमान राजा साहब की, उन पे आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, शानदार कर रहे हैं, और वो बड़े इस वक्त फुल एनर्जी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। और इस वक्त जो बात करने की ज़रूरत है वो अगर कोई सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं तो वो सलमान राजा साहब कर रहे हैं, और जिस लाइन पे बात करने की जरूरत है। बाकी जाहिर है माजी की चीज़ों पे आप और जाएंगे। पार्टी के अंदर उनकी मुखालफत भी इसी वजह से है और अच्छी खासी है। देखिए, पार्टी पीटीआई के अंदर सबसे बड़ा मसला तो उनके अंदरूनी इख्लाफात है ना, ग्रुपिंग है। लेकिन पीटीआई अगर इन चीज़ों को सेटल करने में लगी रहेगी, आपस में स्कोर सेटल करने में लगी रहेगी लड़ाइयों में, तो फिर तो तहरीक नहीं चलेगी। तो तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, ख़ास तौर पे जिनके पास इस वक्त पंजाब की जिम्मेदारी हैं। चलें, ये भी आपको बता देता हूँ कि पंजाब में दो शख्सियात के हवाले से एक परसेप्शन बन गई थी कि उनके बहुत इख्तलाफ है। वो दोनों शख्सियात मिली हैं आपस में, ठीक है, और उन्होंने कहा है कि जी बाहर ये तासुर बन गया है कि हमारी मुखालफत है और एक लड़ाई है, इख्तलाफ है, और हमारी को ग्रुपिंग है, तो इससे नुकसान हो रहा है इमरान खान की रिहाई की तहरीक को। तो अगर कोई हमारे दरमियान पहले चीज़ें थी तो उनको ख़त्म करते हैं, अगर कोई थी तो, लेकिन हम मिल के चलते हैं और हम इमरान खान की रिहाई के लिए मूवमेंट चलाते हैं, तो हमारा आपस में कोई पर्सनैलिटी क्लैश नहीं है। तो ये भी एक तरफ कोशिशें जो है वो कोशिशें और काविशें हो रही हैं। बाकी जहाँ तक बात है तहरीक की कामयाबी और नाकामी, और क्या, ये तो डिपेंड करता है पीटीआई की बाहर लीडरशिप पे। अच्छा, एक और बहुत तनकीद हो रही है कि जी ओहदे बहुत ज़्यादा बांटे जा रहे हैं तहरीक इंसाफ में। अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये नेगेटिव नहीं है। अच्छा, अगर आप ये मान लें कि कहा जा रहा है कि जी वो उधर उधर सनम जावेद को उहदा मिला तो उधर तैयबा राजा को भी उहदा देना पड़ा, तो तैयबा राजा को उहदा देना पड़ा तो सनम जावेद को भी उहदा देना पड़ा, तो इस तरह की भी सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं। अगर मैं एक लम्हे के लिए मान भी लूँ कि चलें बैलेंस के लिए या जिद में या कंपटीशन, फिर ये तो कंपटीशन में तो फिर फायदा ही इमरान खान और पीटीआई को होगा ना, कंपटीशन ही होगा ना भाई। अगर ओहदे आप लोगों को मिल रहे हैं, अब जिनको ओहदे मिल रहे हैं। अच्छा, एक चीज और है कि ये मोस्टली ओहदे अब नए लोगों को मिल रहे हैं, जो पहले से प्रोमिनेंट चेहरे हैं, जो पहले से एक्टिव चेहरे हैं। इनमें से कोई ऐसा चेहरा नहीं है, एक आध दो पे तनकीद हो रही है। मोस्टली 95% 98% वो हैं जो एक्टिव हैं, प्रोमिनेंट चेहरे हैं। तो अब उनको एक डेजिग्नेशन मिल गया तो वो और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेंगे, तो इससे कोई पीटीआई को नुकसान नहीं होने वाला। पीटीआई को नुकसान जो होगा ना, देखिए, एक है मैं मीडिया से हूं, मैं एक रिपोर्टर हूं, मैं एक एनालिसिस करता हूं और मैं पीटीआई की लीडरशिप पे तनकीद करता हूं, ठीक है। मेरे एक इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू है ना। मेरी वो तनकीद, कुछ लोग उसको ठीक समझते होंगे, कुछ लोग उसको गलत समझते होंगे, हो सकता है चंद लोग उसको ठीक समझते हो, अक्सरियत उसको गलत समझती हो, ठीक है। मेरा एक इंडिपेंडेंट व्यू है ना, ठीक है। लेकिन मसला कहाँ पे आ जाता है? मसला आ जाता है जब तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया के ऊपर, देखिए, एक है इमरान खान से उनका सोशल मीडिया 100% लॉयल है। इमरान खान की रिहाई के लिए 100% वो मूवमेंट चला रहे हैं, 100% वो काम कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। लेकिन वहीं पे ना तहरीक इंसाफ का ये हो गया कि सोशल मीडिया के अंदर भी जो प्रोमिनेंट लोग हैं ना, उनकी अलाइनमेंट हो गई है कुछ ना कुछ शख्सियात से, यानी कुछ की इधर अलाइनमेंट हो गई, कुछ की उधर अलाइनमेंट हो गई। अब वो जो उन बड़ों की जब लड़ाई शुरू होती है ना, तो वो फिर वफादारी निभाते हैं, वो फिर उस लड़ाई की झलक
سوشل میڈیا پہ بھی نظر آتی ہے. اس سے پھر وہ آپس میں ہم نے وہ ساری انرجی جو تحریک انصاف کو سوشل میڈیا پہ کسی اور چیز پہ لگانی چاہیے وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں. پھر گروپنگ اور وہ چیزیں, ایک ہے کہ اگر گروپنگ نہیں ہے تو ایک جو بات بندہ کر رہا ہے اس کو سارے مل کے آگے پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب گروپنگ ہو جاتی ہے تو پھر ایک گروپ کہتا ہے میں نے اس کی بات کو آگے نہیں بھیجنا, دوسرا کہتا ہے, اس کا پی ٹی آئی کو نقصان ہوتا ہے. لیکن یہ اب دیکھیں, میں یہ بات شاید پہلے بھی کہیں پہ کی ہے کہ عمران خان کی پولیٹیکل لائف میں, عمران خان کے پولیٹیکل کریئر میں عمران خان کے لیے سب سے سینسٹیو ٹائم آ گیا ہے, سب سے مشکل فیز آ گیا ہے. ایک طرف یہ نظام خود کو بہت کانفیڈنٹ کہہ رہا ہے, بڑا مضبوط. ابھی صحافی ملے ہیں شہباز شریف صاحب کو 4-5 دن پہلے پرائم منسٹر آفس میں یا پرائم منسٹر ہاؤس جہاں بھی, تو صحافیوں کا کہنا ہے کہ ہم نے شہباز شریف کو کبھی اتنا کانفیڈنٹ نہیں دیکھا جتنا ہم نے اس ملاقات میں کانفیڈنٹ دیکھا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اربوں روپے لگا کے اشتہارات کے ذریعے ایک جھوٹی پرسیپشن کی عمارت کھڑی کر دی ہے حکومت نے کہ جی اکانومی چل پڑی ہے, ملک چل پڑا ہے. حقیقت یہ نہیں ہے. اب یہ بات کس نے بتانی ہے کہ اکانومی نہیں چلی, مہنگائی آج بھی زیادہ ہے, خان کے دور سے اور کمپیریزن کس نے کرنا ہے؟ پی ٹی آئی نے کرنا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا پی ٹی آئی یہ عوام سے ڈسکنیکٹ ہے, پی ٹی آئی کا ایک عوامی ایشو سے ڈسکنیکٹ ہے. ابھی آپ اور میں ایک ویڈیو میں کسانوں کے اوپر بات کر رہے تھے. آپ مجھے بتائیں پی ٹی آئی کا مرکزی سطح پہ اگر کوئی ڈیزگنیشن ہوتا ہے پی ٹی آئی میں تو مرکزی سطح پہ کون ہے پی ٹی آئی کا کسانوں کا ہیڈ شیڈ؟ سوال ہے میرا آپ سے. مجھے نہیں پتا. پنجاب میں کون ہے کسانوں کے لیے کوئی نمائندگی پی ٹی آئی کی طرف سے؟ میں نے کبھی ٹی وی پہ نہیں دیکھی, سوشل میڈیا پہ. سوشل میڈیا 3 ریجنز ہیں, کسی ایک ریجن میں کون کسانوں کے معاملات دیکھتا ہے؟ نام بتا دیں. میرے سامنے کبھی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں 60% لوگوں کا یہی کہا جاتا ہے نا کہ روزگار جو ہے وہ زراعت سے وابستہ ہے. پاکستان کے 77 سالوں میں کسان کے حالات اتنے برے نہیں تھے جو اس وقت ہیں, اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا کسانوں کے معاملات کون دیکھتا ہے؟ نہ نام آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے. تو یہ ہے تحریک انصاف کی ترجیحات, یہ ہے ان کی صلاحیت, یہ ہے ان کی کارکردگی. آپ عمران خان کے اڈیالہ سے آنے والے بیانات کو مائنس کر دیں اور سوشل میڈیا پہ لگنے والے کلپس کو مائنس کر دیں تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کیا نیریٹو دے رہی ہے اپنی پارٹی کو؟ اگر اڈیالہ سے آنے والے بیانات بند ہو جائیں اور سوشل میڈیا ان کا بند ہو جائے, جو کہ ماضی میں بہت کنٹروورشل بھی ہو گیا تھا, کچھ نہیں ہے سر پیچھے. ان کے سر ان کے زبان ان کی لہجے کا ساتھ. اچھا آپ نے نا ایک چیز چیک کرنی ہے, شاید مجھے کہا جائے گا کہ میں پتہ نہیں کوئی زیادہ ایک تنقید کر گیا ہوں یا میں حقیقت میں مبنی بات نہیں کر رہا. پی ٹی آئی کا ایک گروپ ہے میڈیا کا جس میں سارے صحافی جو بیٹ رپورٹرز ہیں یا پرومیننٹ یوٹیوبرز ہیں وہ اس میں ایڈ ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہے پی ٹی آئی کا آفیشیل میڈیا گروپ. ٹھیک ہے, آپ نے ایک چیز چیک کر کے بتانی ہے, اگلے کسی اپنی ویڈیو میں بتا دیجیے گا یا آپ اس پہ ذرا سوال کر لیجیے گا کسی دن. ان کے جو میڈیا کے کرتے دھرتے ہیں ان کے انٹرویوز کر لیں. آپ نے پچھلے 6 مہینے میں مجھے دیکھ کے بتانا ہے اور مجھے پھر بتانا ہے, آپ نے مجھے وہ کلپ بھیجنا اپنا کہ 6 مہینے میں بطور اپوزیشن جماعت پی ٹی آئی نے حکومت کے خلاف کتنے وائٹ پیپر جاری کیے ہیں, کتنے حکومتی سکینڈلز پہ بات کی ہے, کتنی چیزوں پہ حکومت کو انہوں نے اٹیک کیا ہے, ایکسپوز کیا ہے. یہ آپ نے مجھے گن کے بتانا ہے. ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ حکومت اپوزیشن حکومت کو اٹیک کرتی ہے اور حکومت ڈیفینسو پہ ہوتی ہے اور رسپونڈ کرتی ہے. 6 مہینے سے پی ٹی آئی کا جو آفیشیل میڈیا گروپ ہے اس میں پی ٹی آئی حکومت کو رسپونڈ کرتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی. عظمت بخاری کا رپلائی, مریم اورنگزیب کا رپلائی, فلانی کا رپلائی, فلانے کا رپلائی. اور بھائی آپ کا یہ کام ہے کہ آپ ان کو رپلائی کر رہے ہیں, رسپونڈ کریں. آپ کا کام ہے اپوزیشن, آپ حکومت کو ننگا کریں, گندا کریں, ایکسپوز کریں, حقیقت سامنے لائیں. آپ ڈیفینسو پہ ہیں, حکومت اٹیک کر رہی ہے آپ کو. یہ اتنا بڑا شفٹ کیوں ہے؟ ٹھیک ہے, کارکردگی, ترجیحات, مجھے نہیں پتا. سیکٹری اطلاعات سے میری اسی نوعیت کی بات ہوئی اور وہ تو برا مناتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں, ہم اپنے بچے مروا دیں, ہم اپنی بیویاں مروا دیں, ہم نکلیں, ہمارے اوپر پرچے ہیں, ہمارے اوپر پرچے مفت میں تو نہیں ہے. دیکھیں چلیں یہاں تو سمجھ آتی ہے کہ آپ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کرنا بہت مشکل ہے, شخصیات کا نام لینا مشکل ہے. ایک خبر ہے اخبار میں کہ 34 کروڑ روپے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو لائٹنگ ہوئی لاہور میں, 34 کروڑ اس میں کرپشن ہو گئی. کیا پی ٹی آئی نے اس کو ایشو بنایا ہے؟
میں نے اس دن حلیم عادل شیخ صاحب سے پوچھا, میں نے کہا کہ سندھ کی حکومت پاکستان میں سب سے کرپٹ حکومت ہے, سب کو پتہ ہے, بچے بچے کو پتہ ہے. میں نے کہا آپ 3 کوئی ان کے سکینڈلز بتا دیں جن کو آپ نے ایشو بنایا ہو. عمران خان کی اچھی بات کیا تھی اور کیا ہے؟ ابھی تو وہ جیل میں چلا گیا. ان کا کوئی سکینڈل آتا تھا نا, عمران خان اس کو اتنا ذکر کرتا تھا کہ اس کو ایشو بنا دیتا تھا. سکینڈل سامنے آیا, عمران خان نے اس کو ایشو بنا دیا, پورے پاکستان کو بتا دیا کہ انہوں نے یہ 2 نمبری کی, سب کو پیچھے لگا دیا کہ یہ ہے, چھوڑ لو اسے, کھنگا لو. ٹھیک ہے. جب سے عمران خان جیل گیا ہے, مجھے کوئی آپ 3 سکینڈلز حکومت کے بتائیں جس کو پی ٹی آئی نے ایشو بنایا. اٹ میک سینس سر. مجھے عوام کے کوئی بڑا ایشو بتا دیں. آج اگر پی ٹی آئی کہے کہ کسانوں سے گندم لو 1 مہینے ورنہ دمادم ماسک کے اندر, پورے پنجاب میں کسان چارج, ایک ماحول بن جائے. دیکھیں حالات یہ ہے کہ پچھلے سال جب بجلی کے بل بہت زیادہ ہو گئے اور ایسے لگا کہ لاوا پک رہا ہے اور پھٹ جائے گا, لوگ گھروں سے نکل آئیں گے اور بنگلہ دیش جیسے حالات بن جائیں گے, کیا کیا اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے؟ ریلیف دینا پڑا. نہیں, ریلیف تو انہوں نے نہیں دیا. نہیں, وہ ایک پیکج لائے تھے 2 مہینوں کا, 1 مہینے کا, کچھ بھی نہیں ہوا. وہ بلوں کے اوپر لکھا ہوا تھا, بلوں کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ وزیر اعظم نے اس کے اوپر سبسڈی دے دی. انہوں نے صرف یہ کیا تھا, جماعت اسلامی سے دھرنا کروایا, تو اس کی میڈیا پہ کوریج کروائی اور لوگوں کا کیتھارسس کروایا کہ کوئی تو ہے جو ہماری بات کر رہا ہے, امید دکھائی. ٹھیک ہے سر. اب اس سے کیا ہوا؟ بجلی سستی نہیں ہوئی, لوگوں کا کیتھارسس ہو گیا اور وہ جو لاوا پک رہا تھا وہ مینج ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا, کراچی میں یہ ڈمپرز والا ایشو ہوا, کیا کیا؟ اپوزیشن جماعت کے طور پہ ایم کیو ایم کو کھڑا کر دیا جو حکومت کے بستر پہ لیٹی ہوئی ہے. او بھائی اپوزیشن تو پی ٹی آئی ہے نا وہاں پہ. ٹھیک ہے, کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ چل رہا ہے, آپ کو پی ٹی آئی کہیں نظر نہیں آئے گی اس کو ایشو بناتے ہوئے, اس میں بات کرتی ہوئی پی ٹی آئی کراچی آپ کو نہیں نظر آئے گی. آپ کو 5 چیزیں جو پی ٹی آئی پنجاب میں مریم نواز کے 5 سکینڈلز جو اس کی حکومت کے ہیں, اس کو آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ پی ٹی آئی نے اس کو ایشو بنایا ہو. وفاقی ابھی بجٹ جو ہے, کل پرسوں بجٹ آ رہا ہے, کوئی آپ نے اخباروں میں 20 سٹوریاں آ چکی ہیں کہ یہ چیزیں حکومت کرنے جا رہی ہے. کوئی آپ نے پریس کانفرنس پی ٹی آئی کی سنی ہے کہ بجٹ میں یہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں, سوائے اس کے جو مزمل اسلم نے ایک پریس انہوں نے کہا خان صاحب سے ملاقات کروائیں اور ملاقات نہیں, وہ ایک الگ معاملہ ہے. حکومت بجٹ میں کیا خوفناک چیزیں عوام کے ساتھ کرنے جا رہی ہے, یہ پچھلے 20 دن سے اخبار میں چھپ رہا ہے. مہتاب حیدر صاحب بھی لکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے, شہباز رانا صاحب بھی لکھ رہے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے, مدثر رانا صاحب بھی لکھ رہے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے, سارے لکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اگر اگنور کوئی کر رہا ہے تو وہ صرف پی ٹی آئی ہے. دیکھیں یہ ایک مین پوائنٹ سمجھیں, پی ٹی آئی کا عوام اور عوام ایشو سے ڈسکنیکٹ ہے. اسٹریٹ کرائم بڑھ گئی ہے, کوئی بات نہیں ہوتی. پھر یہ کیسے کریں گے, پھر یہ تحریک کیسے مینج کریں؟ اچھا ایک اور چیز ہے, خان صاحب کی اہلیہ سامنے آتی ہیں, کہا جاتا ہے جی وہ خان صاحب کی بیوی ہیں وہ سامنے آئے گی. بہنیں سامنے آتی ہیں, کہا جاتا ہے جی وہ خان صاحب کی بہنیں وہ کیوں آ رہی ہیں, پارٹی کے معاملات ہیں. پارٹی کے اندر سے 2-4 بندے بولتے ہیں جو کہ سٹانس رکھتے ہیں, وہ بولتے ہیں تو ان کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے, پھر وہی بچتے ہیں خاموشی. دیکھیں پی ٹی آئی کو نا 3 چیزیں کرنی پڑیں گی. پہلا یہ ہے کہ ان کو اپنی اندرونی لڑائیوں کو سوشل میڈیا پہ لانے سے رکنا ہوگا, جو بھی ان کے اندر انہوں نے معاملات ہیں, گروپنگ ختم کرنی ہوگی اگر یہ تحریک کی کامیابی اور عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں. دوسرا ان کو جو ہے وہ جو عہدیدار ہیں, ایم این ایز, ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈر ہیں, ان کو اکاؤنٹیبل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور تیسرا ان کو عوامی ایشوز پہ بات کرتے ہوئے عوام سے جو ڈسکنیکٹ ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا. عوامی ایشوز اور عوام سے جو ڈسکنیکٹ ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی.